وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یاسین درس کا نمبر 2078 آیت نمبر 55 سے 61. آج کا موضوع، کیا ہم روز قیامت مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سلام قولا من رب رحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 55. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. بے شک جنتی، اصحاب الجنہ جنتی لوگ، الیوم اس دن، فی شغل فاکہون مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم وہ اور ان کے ساتھی، فی ظلال علی الارائک متکئون سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے، منگوائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. رب الرحیم یعنی نہایت رحم والے رب کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا. ظاہر ہے سامعین اکرام، جنت کے حالات ہیں. جنت میں ہمارا مقصود ہے اور جنت ہی ہماری منزل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں جنت کیا ہے. ایک بات مطلب آپ ذہن میں بٹھا لیں، جنت میں ہماری منزل ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے. جنت اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جہنم، یہ جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور تقرب، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. اور اللہ کا غضب، ناراضگی، غصہ اور عذاب، اللہ کا عذاب، اس کی جگہ کا نام ہے جہنم. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں ایک بات بالکل واضح ہے
یا تو ہم زندگی اللہ کی رضا کو نصب العین بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، یا تو ہمارا نصب العین رضا الہی ہے یا نہیں ہے۔ اور عام طور پہ تو ایسا ہے کہ ہم تو اپنے دل پسند مشغلوں میں لگے ہوئے، یہاں پر جنت ہم نے یہاں سمجھ لیا ہے، کشمیر کو جنت نظیر ٹکڑا، اور یہ ہیون سوئٹزرلینڈ زمینی جنت، اور یہ جنت اور وہ جنت، یہ ٹاؤن شپ کی جو بھی آتے ہیں نا، جنت جیسا گھر یا آرام ایسا، تو اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت ایک بڑی دل پسند جگہ ہے، بڑی اچھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی تعریف زبان سے نہیں ہو سکتی، اور لیکن بہرحال ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کے جوڑے سایوں میں ہوں گے، تخت شاہانہ علی الارائک، یہ عام تخت تو نہیں ہوں گے تخت شاہانہ، متکئون، آرام سے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ جنت کی خاصیت ہے۔ پھر رب رحیم کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے سلام۔ یہاں دیکھیں رحیم اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، ایک تو رحمان ہے، ایک رحیم ہے، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے عمل کرے گا وہ ایسا نتیجہ پائے گا۔ جو لوگ جنتی ہیں وہ ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، اور جد و جہد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی مال و جان سے، تو وہ یعنی رحیم اس کا، کہ جو آپ کا عمل ہے اس کے مطابق آپ کو جزا ملے گی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا ممیز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، آج اے مجرموں۔ دیکھیں قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، مجرمین کی ٹولی اور مسلمین کی ٹولی الگ ہوگی، یہ بات جو نوٹ کر لیں۔ یہاں تو لوگ رلے ملے ہیں، ایک گھر میں ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ جو ہے وہ جنتی اصحاب الجنہ میں ہو، اور شوہر جو ہے وہ اصحاب النار میں ہو۔ دیکھیں یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ دنیا کے طالب بن گئے، طالب دنیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کی تو نیت ہی بدل گئی زندگی گزارنے کی، آپ نے تو دنیا ہی کو اپنا مدعا قرار دے دیا۔ تو جنت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو بات آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ تقوی والی زندگی اب نہیں گزار سکتے، یہ محال ہوگا۔ آپ تزکیہ نفس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تزکیہ نفس کے لیے رسول کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ رسول کا راستہ سیدھا ہے، سیدھے راستے پر اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو سیدھے راستے پر آپ چلنا تو بہت ہی محال ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ قربانی کے لیے آپ جانور لے لیتے ہیں، یہ بکری یا بکرا، تو بعض وقت وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر آپ یا تو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور یا اٹھا لیتے ہیں، اسے گاڑی میں ڈال لیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں۔ جنت کا راستہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے، صراط مستقیم کی تفصیل قرآن ہے، اس پہ چلنے کا طریقہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو ہم تو سیدھے راستے پر، یہ تو ایک عام مسئلہ ہے، ایک کھلی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سیدھا راستے پر چلنا ہمارے لیے محال ہے، مکمل سیدھے راستے پر جیسے کہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ دوغلا پن تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نا، جو ہم نے دوغلی پالیسی، زبان سے کچھ عمل میں کچھ، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، عمل سے تو ہم نے دنیا کو منزل بنا لی ہے۔ کلمہ طیبہ کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے طالب ہیں، مولا کے طالب ہیں، طالب مولا ہیں۔ مطلب یہ ہے
لیکن وہ تو ہم نے کلمہ طیبہ بس وراثت میں ہمیں ملا ہے اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ میں مجرم کی بات کر رہا ہوں، مجرم کون ہے؟ دنیا میں آ کے جو اللہ کو منزل نہ بنائے اور من چاہی زندگی گزارے، یہ مجرم ہے۔ مختصر بات میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا میں آ کے یعنی آپ نے ہوش سنبھالا، چلیں آپ کا بچپن گزر گیا، جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کے سامنے دنیا تھی تو دنیا دعوت دے رہی تھی آپ کو کہ مجھے منتخب کر لو، پھر آپ نے کچھ نہ سوچا نہ سمجھا نہ سنا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ یہ آج 2022 کے جو مسلمان ان کو سب کے سب لوگوں کو اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہاں پر ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے اور عقل سے کام لیتے۔ دیکھیں عقل بھی آپ کو بتاتی ہے، راستے کی رہنمائی کرتی ہے، رہبری کرتی ہے کہ دیکھو اللہ سے پوچھو، اللہ کی بات سنو، اللہ والے کی بات سنو، رسول کی بات سنو۔ اور تو ہم تو وہ نہیں ہیں۔ مجرم کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ جن کی منزل اللہ نہیں ہے اور جن کی منزل دنیا ہے اور ان کی جد و جہد دنیا کے لیے ہے، یہ تو قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجرم ہے۔ دیکھیں میں ایک آیت اور بھی پڑھ دوں آپ کی تسلی کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نیا سننے والا پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرما دیا ہے کھلے طور پہ، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیاتوں سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے۔ تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب ان کو یعنی قیامت کے دن میں ان کی کسی بھی بات کا، کسی نیک عمل کا اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآنی آیت ہے نا، ضل سعیہم فی الحیات، جن کی منزل ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی منزل دنیا ہو گئی پھر آپ کی کوششیں بھی دنیا کے لیے ہوں گی۔ آج ہم سب کی کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہمارے دماغ میں بھی دنیا اور دل میں بھی دنیا اور ہاتھ بھی دنیا میں، ہمارے ہاتھ تو خونی ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں رچی بسی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مجرم ہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ وہ مشرکین مکہ، یہ وہ نہیں، یہ ہمیں کہا جائے گا۔ دیکھیں اس میں یعنی میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مجرم آج ہم ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، تم الگ ہو جاؤ۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہاں ممیز ہو جائیں گے، صالحین کی ٹولی الگ ہوگی، جنتیوں کی ٹولی وہی، جنتی صالحین تو ایک ہی ٹولی ہے، متقین صالحین جنتی یہ الگ ہیں، اور پھر مجرم لوگ جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اچھا اب ان سے کہا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں قرآن کے مضامین پر تو ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے۔
قرآن جو ہے اس میں ہدایت ہے اور ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میں نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہاری ہی یاد ہے، تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں یہاں مجرموں سے کہا جا رہا ہے، یہ مجرم کون ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ آج کا مسلمان ہے۔ اب تعبد اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں پہ کہ کیا تم سے میں نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا تو یعنی ہم نے تو ایک محدود مطلب لیا ہوا نا عبادت کا، عبادت کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح وغیرہ، یہ اس کو ہم عبادت، شب برات کی رات عبادت کی ہے، اور یہ شب معراج کی رات عبادت کی ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ عبادت کی رات ہے۔ یہ بہت ایک یعنی گمراہ کن تصور ہے ہمارے یہاں عبادت کا۔ انسان یا تو اللہ کو منزل بنا کے، یہ جملہ ذرا سن لیں، یا تو انسان یا تو دنیا میں آ کر یا تو اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا، تو اس کا معبود اب اللہ ہے، یا اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اب اس کا معبود اللہ نہیں ہے، نفس اور شیطان ہے۔ نفس کی بھی عبادت ہوتی ہے، شیطان کی بھی عبادت ہوتی ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نفس کے بارے میں ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں۔ اب عبادت کا مطلب اطاعت ہے، میں راستی سے آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی آپ بات مان رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں جو نئے سننے والے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی نفس کی اگر آپ بات مان رہے ہیں تو دراصل یہ نفس کی عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، بندگی، اطاعت اور عبادت، یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ ایک ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا معبود ہے۔ نفس کی بات مان رہے ہیں تو قرآن کی روح سے وہ آپ کا الہ ہو گیا، معبود ہو گیا۔ تو عام طور پہ تو آج جہاں تک یہ آیت نمبر 60 کا تعلق ہے، یا بنی آدم الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، یہ بڑے اہم جملے ہیں 60-61۔ دیکھیں شیطان تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ لأقعدن عند صراطک المستقیم، شیطان نے اللہ کو سے کہا تھا کہ اے اللہ فبما اغویتنی لأقعدن عند صراطک المستقیم، کہ میں تیرے راستے جو سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھوں گا اور میں اس کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ اس کی دشمنی ہے، اس نے چیلنج کیا تھا، اس کی حکمتیں الگ ہیں، وہ میں نے بیان کی ہیں، پھر بعد میں بھی آ جائیں گی۔ تو اب شیطان ہمارا دشمن ہے کہ ہمیں کامیابی، انسان آیا ہے کامیابی کے لیے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان دنیا میں ناکامی کے لیے نہیں آیا ہے اور کامیابی کے لیے آیا ہے، اور کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے نا، دنیا کی کامیابی کو آپ نے اصل کامیابی قرار دے دیا ہے۔ حاصل دنیا کا حاصل ہو جانا آپ کی نظر میں کامیابی ہے۔ روپیہ پیسہ اگر آپ چھپر پھاڑ کے ملنے لگے، بڑی نوکری مل جائے، کاروبار دے مار 4.5 کاروبار چل پڑے، کوئی عہدہ مل جائے، بڑا عہدہ، بڑی تنخواہ کا، تو بس آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں کامیاب ہو گیا۔
تو یہ غلط ہے سوچ، یہ شیطانی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں ذالک هو الفوز العظیم یا فوز المبین، یہ کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں قیامت کے دن کے بارے میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ اب یہاں عبادت ہے شیطان کی، اس بات پہ ذرا غور کیجئے۔ ہم لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے نام کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، عبادت یعنی ایسی عبادت نہیں ہے وہ، یا ہم اس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، ہم غیر شعوری طور پر، لیکن ارادتاً ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اب اللہ کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ اللہ کی باتوں پر کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے سارا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، دیکھیں مجرم کون ہے؟ جو شیطان، جو نفس و یعنی جو اللہ کی رضا کے خلاف، میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، یا وامتاز اليوم ایھا المجرمون ہے نا۔ اب مجرموں کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزاری، یہ مجرم ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ جملہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو دیا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، حکم کیا ہے ہمیں کہ صرف میری بات ماننا، صرف میری عبادت کرنا۔ ہم صرف دیکھیں، ہم اللہ کی عبادت تو کر ہی نہیں رہے، یہ ایک واضح بات ہے، اس میں آپ جتنا بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم روزمرہ کے عبادات کر رہے ہیں یہ دراصل شیطان کی عبادت ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج پہ ابھی ہر سال جاتے ہو سیر سپاٹے کے لیے، اور زکاتیں بھی دیتے ہو، بس تم تو کامیاب ہو۔ یہ دیکھیں تصور دین ہے ہی ہمارا غلط، جو اصل حقیقی تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، نہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اور نہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو وَأَنِ اعْبُدُونِی، یہ مختصر جملہ ہے لیکن بالکل کمال کا جملہ ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، یعنی اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اور وہ آپ نہیں گزار سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو۔ آج ہمارے لیے نیکی کرنا پہاڑ ہے، بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا، یہ وہ ہمارے لیے ایسی بات ہے۔ کامل اطاعت، کامل بندگی، کامل اسلام میں داخل ہونا آج ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یہ بات مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تو بڑا مشکل ہے، تزکیہ نفس بالکل پاک ہو جائے، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تو بس مشکل ہے تو مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کی منزل اللہ ہے ان کے لیے دین آسان ہے۔ دیکھیں دین بنیادی طور پہ آسان ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے واقف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پر اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ لیکن تنگی، ہر آسان کام مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کرنا نہ چاہیں۔ آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، پھر کوئی آپ کے سامنے مزیدار سبزی لے آیا،
چکن سجی اور آپ کو فورس کرنے لگا کہ بس کھاؤ، آپ کہیں گے بھائی میں نے تو میرا پیٹ تو بھرا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے عبادت کی. یہ عبادت جو ہے یہ تو اس کی تو بھوکی روح ہے، اور روح کو تو ہم بھلا چکے ہیں. روح کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. تو یہ آیات جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب روز حشر کو جو شرمندگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ تو الگ ہے، اور رب کے غیظ و غضب کے اہم مستحق بن جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اصل مسئلہ تو ہے یہ کہ جس رب نے بڑی چاہت سے آپ کو بنایا، بڑی چاہت سے آپ کے لیے کائنات پیدا کی، بڑی چاہت سے آپ کے لیے دنیا بنائی، اور بڑی چاہت سے آپ کو عالم ارواح سے لے کر دنیا میں بھجوایا، اور پھر آپ کے لیے ہدایت کا انتظام کیا مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہوں. ہمارے لیے تو یہ قرآن کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں. دین تو ہمیں مشکل لگتا ہے، دین میں ہم حرج محسوس کرتے ہیں. دین پر عمل کرنا ہمارے لیے حرج کی بات ہے، یعنی مشکل ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے جینا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، اور دنیا کے مفادات فوقیت رکھتے ہیں، آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال صراط مستقیم کیا ہے؟ عبادت. ھذا صراط مستقیم. ہم مانگتے ہیں نا ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، لیکن پھر سوچتے تو نہیں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے پر جو بھی چل رہا ہے، مختصر طور پہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو دین اسلام کے تقاضے پورے کر رہا ہے، جس کی منزل رب ہے، جو اللہ کی رضاؤں کے لیے زندگی گزار رہا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش کے لیے، تو یہ سیدھے راستے پر ہے اور یہ عبادت گزار لوگ ہیں. دیکھیں ہم نے تو، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کا مفہوم جو ہے بالکل محدود کر دیا ہے. بس میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سلام قولا من رب رحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.